الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور اس کی حمد و ثنا کے بعد پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے انتہا اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو۔ عزیز ساتھیوں، مجالس رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے اور آج اس سلسلے کا یہ 27واں پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت پر انشاءاللہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی۔ عزیز ساتھیوں، زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور یہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اور عدم ادائیگی سے مال ناپاک رہتا ہے اور مال کے اندر کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اکثر و بیشتر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ دونوں کو ایک ساتھ آیا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہم بِہَا، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں زکوٰۃ بھی نکالنے اور اس کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی اسلام کے ایک رکن کا انکار ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت دونوں میں دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یعنی جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں بڑی حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر آپ پہنچا دیجئے، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، اسے گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر کے رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ اگر کوئی صاحب نصاب زکوٰۃ دینے سے گریز کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے وہی مال جس کو وہ بچا کر کے رکھے ہوئے ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، وہی مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس آئے گا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا لیکن اس نے اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی، وہ دولت قیامت کے دن اس کے لیے گنجے سانپ کی شکل بنا دی جائے گی، جس کی آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے۔ یہ دونوں نشانیاں سخت زہریلے سانپ کے عام طور پر ہوتے ہیں۔ وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کے کھینچے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیری دولت ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں سے اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت ہی بدتر چیز ہے۔ عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، یہی نہیں بلکہ ایسے افراد کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان پہ اللہ رب العالمین کی جانب سے قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، یعنی جو قوم بھی زکوٰۃ سے انکار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آئیے اب میں آپ کے سامنے سونے اور چاندی اور نقد کرنسی کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہوں کہ ان میں زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے۔ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب وہ مقررہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے، یعنی مقررہ نصاب کا پہنچنا اور 1 سال گزرنا، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ سونے کا نصاب 85 گرام ہے اور چاندی کا نصاب 595 گرام ہے۔ اب اگر اس میں سے کسی ایک کے اندر اگر 1 بھی گرام کم ہو جائے یا اس پر 1 سال سے کم وقت گزر جائے، یعنی 1 سال اس کے اوپر نہ ہوا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس سے جتنا بھی زیادہ ہوگا سب کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سونا اور چاندی میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی کو وزن کیا جائے، سب سے پہلے اسے وزن کیا جائے اور پھر اسے موجودہ ریٹ کے حساب سے اس کے وزن کی قیمت متعین کی جائے، پھر اس قیمت میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ طریقہ ہے سونا اور چاندی کے زکوٰۃ نکالنے کا۔ رہی بات آپ کے پاس اگر بینک بیلنس ہے، کرنسی ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے، چاہے وہ کرنسی کسی بھی ملک کی ہو، چاہے وہ روپے کی شکل میں ہو یا ریال کی شکل میں ہو یا ڈالر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اگر وہ سونے اور چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہے اور اس پر 1 سال آپ کے پاس رہتے ہوئے بینک بیلنس اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسے ہی عزیز ساتھیوں، غلے کا معاملہ ہے اور اناج کا معاملہ ہے کہ غلہ اور اناج میں بھی زکوٰۃ پائی جاتی ہے، اور غلہ سے مراد گیہوں ہے، جو ہے، چاول ہے اور اسی طریقے سے کھجور وغیرہ ہے۔ البتہ آلو، پیاز، لہسن اور جو پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کو بطور تجارت پیدا کرتا ہے اور تجارت کے طور پر اسے استعمال کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی قیمتوں کے اندر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، یعنی 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ غلے کا نصاب 5 وسق ہے، 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، لہذا 5 وسق 300 سا ہوا، اور موجودہ حساب کے اعتبار سے 653 کلو گرام ہوتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کے پاس 653 گرام سے کم اگر اناج ہے یا غلہ ہے، تو ایسی صورت میں ایسے انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلے کے اندر زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ عزیز ساتھیوں، غلہ اور اناج میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ زمینی نمی یا بارش یا بغیر سینچائی کے پیدا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہوگا، اور اگر سینچائی سے پیدا ہوا ہے تو اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی غلہ آپ کے پاس آئے گا، یعنی آپ اسے کھیت سے اپنے گھر لے کر کے آئیں گے، اسی وقت اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی اس کا حق اس کی کٹائی کے دن
ادا کرو، یعنی جیسے ہی حاصل ہوا اسی وقت اس میں سے زکوٰۃ یا تو 10واں یا 20واں نکال کر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرو۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، جانوروں میں بھی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ جانوروں سے مراد اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے اور بکریاں ہیں۔ اور جانوروں میں زکوٰۃ کی فرضیت کے کچھ ایسے شروط ہیں کہ اگر وہ سارے شروط جانوروں میں پائے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم جانوروں میں زکوٰۃ نکالیں گے، ورنہ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا نصاب تک پہنچنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کا ایک سال تک ملکیت میں ہونا، یعنی ایک سال تک وہ سارے کے سارے جانور آپ کے پاس موجود ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان کا کھیتوں اور میدانوں میں چرنا رہتا ہے، یعنی باہر وہ لوگ چرتے رہتے ہیں، گھروں میں کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ ان جانوروں کو کھیتی کرنے کے لیے یا مال برداری کے لیے آپ نہ رکھے ہوئے ہوں۔ اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو ایسی صورت میں جانوروں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اونٹ کی زکوٰۃ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اونٹ کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کے پاس 5 اونٹ موجود ہوں تو ان میں ایک بکری زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر 5 اونٹ سے کم ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ گائے میں زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس 30 گائے موجود ہیں تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ گائے کا 1 سال کا بچہ زکوٰۃ میں نکالا جائے گا۔ 30 سے کم ہونے کی صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بکری اور بھیڑ کا نصاب زکوٰۃ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس کم از کم 40 بکریاں ہونی چاہیے یا 40 بھیڑ ہونی چاہیے۔ اگر 40 کے بجائے 39 ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر 40 ہو جاتی ہیں تو 40 کی صورت میں ایک بکری، صرف ایک بھیڑ آپ زکوٰۃ کے طور پر نکالیں گے۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، تجارتی سامان ہیں، تجارتی سامان کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تجارتی سامان سے مراد ہر وہ چیز ہے جو تجارت کے غرض سے، خرید و فروخت کی غرض سے آپ اپنے یہاں رکھے ہوئے ہوں یا دکان کے اندر رکھے ہوئے ہوں، چاہے وہ پلاٹ کی شکل میں ہوں یا زمین کی آپ تجارت کر رہے ہوں یا گاڑیوں کی تجارت کر رہے ہوں یا دکانیں ہوں یا اسٹور ہو یا کوئی بھی چیز ہو، لیکن جو چیز یا جو زمین اپنی رہائش کے لیے آپ نے خریدی ہے یا گاڑی اپنے استعمال کے لیے خریدا ہے جسے آپ استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آئیے اب میں یہاں آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ تجارتی سامان کے اندر زکوٰۃ کس طریقے سے آپ نکالیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سال کے آخر میں، یعنی سال کے آخر میں جتنے بھی سامان آپ کے پاس ہیں دکان کا پورا ضرب کریں گے، ایک سامان کا پوری قیمت نکالیں گے۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پلاٹ ہیں، آپ کے پاس زمین کا کاروبار آپ کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی تجارت کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کا آپ پیسہ اکٹھا کریں گے، تمام چیزوں کا پیسہ اکٹھا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی لین دین بھی دوسروں کے پاس ہے تو ایسی صورت میں وہ پیسہ اگر ملنے والا ہے کہ جب بھی آپ چاہیں تو آپ کو مل سکتا ہے تو اس پیسے کو بھی آپ اسی مال کے اندر اکٹھا کریں گے۔ جب سارے پیسے اکٹھے ہو جائیں، پوری دکان کا پیسہ ایک ساتھ ہو جائے، پھر اس پیسے کے اوپر آپ دیکھیں کہ جتنا پیسہ ہوا ہے کہ وہ پیسے آپ کے پاس سونے اور چاندی کی قیمت کے برابر ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں آپ 2.5% اس میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، زکوٰۃ کے نکالنے میں ہمیں کوتاہی کرنے سے محفوظ رکھ۔ اے پروردگار عالم، خاص کر کے اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں زکوٰۃ نکالنے اور لوگوں تک، اور جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔